ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. برادران ملت اسلامیہ، محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بعد توحید کے متوالو، شمع نبوت و رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے ہم اور آپ سب مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار شاہانہ میں نذرانے درود و سلام پیش کریں. پڑھیں بادب اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وآلہ وسلم. امام اہل سنت، امام عشق و محبت، ماہی بدعت و غلالت، قاطع نجدیت و وہابیت، الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی المعروف اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ، اہل بیت اطہار سے اپنی محبتوں کا یوں نذرانہ پیش کرتے ہیں کہ پارہائے صحف گنچہائے قدس، پارہائے صحف گنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. آب تطہیر سے جس کے پودے جمے، آب تطہیر سے جس کے پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. حسن مجتبی سید الاسخیاء، حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا، اس شہید بلا شاہ گلگوں قبا،
بے کسے دشتے غربت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے کسے دشتے غربت پہ لاکھوں سلام۔ برادران ملت، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب ہر تمہیں خوب خوب ستھرا کر دے۔ سبحان اللہ بے شک۔ برادران ملت، یہ آیہ تطہیر جو خاندان نبوت اہل بیت اطہار کے شان میں اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا ہے کہ وہ خاندان کہ دنیا میں اس جیسا کوئی خاندان نہیں، وہ اہل بیت کہ ان سے زیادہ محبوب خدا کو کوئی اور گھرانہ نہیں۔ اس پیارے گھرانے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کئی جگہ آیت کریمہ کا نزول فرمایا ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں قرآن کی تفسیر لکھنے والے مفسرین وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے تعلق سے نازل کیا گیا ہے۔ اب ان گھر والوں میں کون ہیں؟ ان میں علماء کرام کا، آج کے نہیں پہلے کے، جن میں صحابہ کرام بھی شامل ہیں، تابعین عظام بھی شامل ہیں، وہ محدثین، وہ صحابہ جن پر ایمان کا دار و مدار ہے، جن کا ایمان ہمارے لیے نشان راہ خدا ہے، ان کا ایمان ہمارے لیے صراط مستقیم ہے۔ وہ صحابہ کرام میں اہل بیت اطہار کو لے کر کچھ لوگوں میں اختلاف ہوا۔ کچھ کا یہ کہنا ہے کہ اہل بیت اطہار میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ مولائے کائنات سیدہ فاطمہ زہرا، امام حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، یہ لوگ شامل ہیں۔ یہ پانچ ہوئے، اسی لیے ان کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، بلکہ آقا کے گھر میں جتنے لوگ رہتے تھے ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت میں شامل فرمایا، تو اس میں ازواج مطہرات بھی آ گئی، سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام حبیبہ، جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ سب شامل ہیں رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اور کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ پنجتن پاک کے علاوہ ازواج مطہرات بھی ہیں، ان کے علاوہ جو آپ کے نسب سے ہیں جتنے لوگ، وہ سب کے سب اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ الغرض، چاہے وہ اہل بیت نسب ہوں، چاہے وہ اہل بیت سکنا یعنی نبی کے گھر میں رہنے والے ہوں، سب کے سب اہل بیت میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے بعد مفسرین فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن اپنی گود میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر آ رہے تھے، اور سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ آپ نے پکڑا تھا۔ دائیں اور بائیں مولائے کائنات اور سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین تھے۔
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سب کو لے کر کاشانہ نبوت میں آپ نے دخول فرمایا. آپ اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے اور پھر اپنی چادر تطہیر کو لے کر ان سب پر اڑایا اور چادر کا کونا اپنے پیر سے دبا لیا. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جس آیت کریمہ کو نازل فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، میرے آقا نے اس آیت کریمہ کو تلاوت فرمایا. اس کے بعد ایک روایت میں ہے آقا نے اتنا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میری آل ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے ہر گندگی کو دور فرما دے اور انہیں خوب پاک و ستھرا فرما دے. حضرات محترم روایتوں میں آیا ہے جب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا فرمائی ہے تو ایک طرف سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیٹھی تھی، ام المؤمنین ہیں، وہ عرض کرتی ہیں آقا آپ کے چادر کو پکڑ کر ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں، آقا میں بھی تو آپ کے گھر والوں میں ہوں. تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انکی علی خیر، اے ام سلمہ تم بھلائی پر ہو. حضرات محترم مطلب کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں ہاں تم میرے گھر والوں میں سے ہو، بھلائی میں ہو. ایک روایتوں میں تو یہاں تک کہ آیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا کہ سلمان منا، سلمان میرے گھر والوں میں سے ہیں. ایک اور صحابی کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ تم میرے گھر والوں میں سے ہو. الغرض مفسرین فرماتے ہیں، محدثین فرماتے ہیں چاہے میرے آقا کے نسب والے ہو، چاہے گھر میں رہنے والے ہو، چاہے میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے جو خدام تھے، جو کنیزیں تھیں گھر میں خدمت کرنے والے، اللہ تبارک و تعالی کہ اس آیت کریمہ میں یعنی اہل بیت اطہار میں وہ سب کے سب شامل ہیں. یہ ہو گئی اہل بیت اطہار کی تحقیق، اس میں کسی کو پڑھنا نہیں. حضرات محترم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ کا نزول فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے ہر گندگی کو دور کر دے. مطلب یہ ہے کہ جتنی برائیاں ہیں دنیا میں، جتنے فحش کام ہیں، جتنے گندے کام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے تمام غلط کام کو، تمام برائیوں کو نکال کر انہیں پاک و ستھرا کر دے. تبھی تو ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپنے کا عالم ہے. سرکار سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کھجوروں کی ٹوکری لائی گئی جو کہ صدقے کی ٹوکری، صدقے کی کھجور تھی. وہ صدقے کی کھجور کو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا ہے اور کھا لیا ہے. میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ حسن مجتبی نے صدقے زکوٰۃ کی کھجور کو اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا ہے تو میرے آقا نے اپنی انگلی مبارک کو امام حسن مجتبی کے حلق میں ڈال کر اس کھجور کو نکالا ہے اور فرمایا ہے چھی چھی یہ تمہارے لائق نہیں ہے. اما شعرت اے حسن کیا تمہیں شعور نہیں ہے کہ یہ صدقہ اور زکوٰۃ کی چیزیں یہ اہل بیت اطہار کے لیے حلال نہیں ہے. میرے آقا نے بچپنے ہی میں امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تربیت کی ہے. یہ تربیت فرما رہے ہیں کہ بچپنے کا عالم کیا ہوتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ اس کے سامنے کچھ بھی رکھو گے وہ اٹھا کر منہ میں ڈال لے گا. اسے کیا پتا چلا، اسے کیا پتا ہے کہ سامنے کیا ہے. جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آگ کا
انگارہ بھی رکھا گیا تھا اور دوسری طرف وہاں پر مٹھائی بھی ایک روایت میں رکھی گئی تھی۔ حضرات محترم، بچپنے کا عالم ہوتا ہے، بچہ تو کچھ بھی اٹھا سکتا ہے، اسے کیا سوچ ہے، اسے کیا سمجھ ہے، لیکن یہ بچپنے کی تربیت ہے جو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم اپنے نواسوں کی فرما رہے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ جو کھا لیا ہے حلق کے اندر اپنی انگلی ڈال کر وہ نکالتے ہیں اور دنیا والوں کو بتاتے ہیں کہ اے دنیا والوں، انما هذه صدقات اوساخ النساء لا تحل لمحمد ولا لآل محمد۔ اے دنیا والوں، یہ زکات کی چیزیں جو ہیں، یہ صدقے کی چیزیں جو ہیں، یہ لوگوں کے میل و کچیل ہیں، اور یہ لوگوں کے میل و کچیل یہ نہ محمد کے لیے حلال ہیں نہ محمد کے گھر والوں کے لیے حلال ہیں۔ حضرات محترم، میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں، یہ زکات کی چیزیں یہ بنی ہاشم کو جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی سید ہو، تبھی تو فقہ حنفی میں یہ مسئلہ لکھا گیا ہے، جو بنی ہاشم کے لوگ ہیں، چاہے وہ حضرت علی کی اولاد ہو، چاہے وہ حضرت عقیل کی اولاد ہو، حضرت جعفر کی اولاد ہو، کہ حضرت عبداللہ ابن جعفر کی اولاد ہو، یہ بنی ہاشم کی اولادیں نہ کسی کو زکات دے سکتی ہیں نہ کسی سے زکات لے سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے زکات کی چیزوں کو حلال نہیں کیا۔ کیوں نہیں حلال کیا؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں پر زکات کو فرض کیا ہے، یہ زکات کیا چیز ہے؟ یہ زکات انسانوں کے گناہوں کا دھون ہے، انسانوں کے بدن کی ہے۔ کیا کوئی شریف انسان یہ گوارا کر سکتا ہے کہ کسی کے میل کو اپنے جسم پر لگائے؟ کیا کوئی انسان یہ گوارا کر سکتا ہے کہ کسی کی گندگی کو اپنے جسم پر لگائے؟ کوئی شریف انسان اس کو گوارا نہیں کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کب گوارا کر سکتا ہے کہ میرے محبوب کی آل کسی کا میل اور کچیل استعمال کرے؟ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت کریمہ کا نزول فرمایا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے آل بیت، اے آل محمد، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر گندگی کو دور کر کے تمہیں پاک و ستھرا فرما دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وسیم صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، اہل بیت اطہار وہ خاندان ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ ان کی شان میں آیات کریمہ کا نزول فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، نجران کے کچھ یہودی، نجران کے کچھ عیسائی میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ وہ نجران کے عیسائی ہیں جو آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ کیوں حاضر ہو رہے ہیں؟ میرے آقا سے سوال کرنے کے لیے، میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے، مناظرہ کرنے کے لیے۔ اور وہ مناظرہ کیا ہے، وہ ڈیبیٹ کیا ہے، وہ سوال کیا ہے؟ نجران کے عیسائی ان کی جماعت آتی ہے آقا کی بارگاہ میں اور آقا سے کہتے ہیں اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو ہمارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں، یہ آپ کہاں سے کہتے ہو؟ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں ہاں یہ سچ ہے کہ تم جن کو اپنا نبی کہتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ ہماری کتاب قرآن پاک میں لکھا ہے، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو وہ نجران کے عیسائی وہ لوگ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم، کیا آپ نے کبھی کسی بغیر باپ کے انسان کو دیکھا ہے؟ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ جب اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا. صرف ایک ماں سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. تو ان لوگوں نے بغیر باپ کے پیدا ہوئے بچے کو دیکھ کر ان لوگوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ جو بچہ بغیر باپ کے پیدا ہو سکتا ہے یقین جانو وہ یا تو اللہ ہوگا یا تو اللہ کا بیٹا ہوگا. معاذ اللہ. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہہ دیا, اللہ کا بیٹا کہہ دیا. وہ عیسائی کہتے ہیں اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے کبھی کسی بچے کو بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ تب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے نجران کے آنے والے عیسائیوں تم تو اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر باپ کے پیدا کیا. ارے اس سے بڑی تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا کیا ہے. اور تم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں, اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے رسول ہیں. جب تم لوگ یہ کہتے ہو کہ آدم علیہ السلام بغیر باپ اور بغیر بغیر ماں کے پیدا ہوئے بچے ہیں, اللہ کے بندے ہیں, تو تم عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ تو صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے؟ ان کی تو ماں زندہ ہے, وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور اللہ کے بندے ہیں. حضرات محترم یہ نجران کے عیسائی ہیں, یہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں. اللہ اکبر. کس کی بات کو نہیں قبول کر رہے ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کو ان لوگوں نے قبول نہیں کیا. نہیں ہم نہیں مانتے, نہیں ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانیں گے. آج بھی کچھ لوگ آپ کے سامنے آئیں گے, ہمارے سامنے آتے ہیں, ہم جب ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں. ہم جب دلیلیں دیتے ہیں, ہم جب حوالے پیش کرتے ہیں, نہیں ہمارے پیر نے جو کہہ دیا, ہمارے ملا نے جو کہہ دیا, ہمارے مولوی نے جو کہہ دیا, ہمارے ڈمرو بجانے والے نے جو کہہ دیا ہم اسی کو مانیں گے. آج کچھ لوگ ملیں گے حضرات محترم, میرے آقا فرما رہے ہیں, میرے آقا دلیل دے رہے ہیں, قرآن سے دلیل دے رہے ہیں, اپنے زبان نبوت سے دلیل دے رہے ہیں, لیکن وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں. اللہ اکبر. جب میرے آقا نے دیکھا کہ یہ نجران کے عیسائی میری گفتگو کو ماننے کو تیار نہیں ہیں, میری دلیل کو انکار کر رہے ہیں, میرے حوالے کو قبول نہیں کر رہے ہیں, تب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اے نجران کے عیسائیوں اگر تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو آؤ ہم سے مباہلہ کر لو, آؤ ہم سے مباہلہ کر لو. میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ چیلنج کون کر رہا ہے؟ میرے آقا کر رہے ہیں. اور کیسے کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی جبریل امین کو بھیجتا ہے, اے جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور قرآن کی آیت کریمہ لے کر جاؤ. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب سے فرمایا اے میرے محبوب, اے میرے پیغمبر, یہ عیسائی تمہاری بات کو قبول نہیں کر رہے ہیں, یہ تمہارے حوالے کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں, تو ان کو مباہلے کا چیلنج دے دو اور ان سے کہہ دو کہ لاؤ تم اپنے باپ کو لے کر آؤ, ہم اپنے باپ کو لے کر آتے ہیں, تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ, ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں, تم اپنی بیویوں کو لے کر آؤ, ہم اپنی بیویوں کو لے کر آتے ہیں, تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ, ہم اپنے جان کو لے کر آتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پروردگار کہہ رہا ہے اے محبوب انہیں یہ مباہلے کا چیلنج کر دو, آ جاؤ اگر تم سچے ہو تو مباہلہ کر لو. میرے آقا نے فرمایا آ جاؤ, اپنی جان کو لے کر آؤ, اپنی بیویوں کو لے کر آؤ, اپنے بچوں کو لے کر آؤ, اپنے باپ دادا کو لے کر آؤ, پھر مباہلہ کیا جائے گا. جب میرے آقا نے مباہلے کا چیلنج کر دیا ہے پھر ان کی سٹی پٹی گم ہو جاتی ہے, عقل کام کرنا بند کر دیتا ہے. کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم اپنے بڑے پادری سے پہلے مشورہ کر لیں گے, ہم پہلے میٹنگ کر لیں گے, کیونکہ سمجھ گئے تھے اب تو ہم مباہلہ کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. حضرات محترم جب ان لوگوں نے دیکھا ہے کہ اب ہم مباہلہ نہیں کر سکتے ہیں تو ان لوگوں نے مہلت مان لی. آقا ہمیں مہلت دے دو, ہم اپنے بڑے عالم سے, بڑے پادری سے جا کر مشورہ کر لیں. وہ تمام کی تمام لوگ اپنے بڑے عالم کے پاس آتے ہیں, پادری کے پاس آتے ہیں. اے عبد المسیح ہم
ہم تو آپ کو اپنا بڑا عالم مانتے ہیں، اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں، روحانی قائد مانتے ہیں. آج ایسا معاملہ ہمارے ساتھ ہوا ہے اور محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مباہلے کا چیلنج کر دیا ہے. اب کیا ہوگا؟ وہ پادریوں کا مولانا، پادریوں کا رہنما اور قائد کہتا ہے اے عیسائیوں تمہیں پتا ہے، تم لوگوں نے جان لیا ہے یہ کوئی عام نبی نہیں ہے، یہ نبی مرسل ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ آخری نبی ہے، جلوہ بار ہو چکے ہیں، دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے، ہمیں پتا ہے یہ نبی مرسل ہے. خبردار خبردار، ان سے کبھی مناظرہ نہ کرنا، ان کو کبھی چیلنج نہ کرنا، ان سے کبھی مباہلہ نہ کرنا. اگر تم نے ان کے ساتھ مباہلہ کر لیا تو یقین جان لینا پوری دنیا میں کوئی بھی عیسائی باقی نہ رہے گا. یہ میرا تمہیں مشورہ ہے. جاؤ محمد عربی کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور ان سے کہہ دو اے محمد عربی ہم آپ سے مباہلہ نہیں کریں گے، ہم ٹیکس دینے کو تیار ہیں، ہم جزیہ دینے کو تیار ہیں. اللہ اکبر. جب وہ لوگ مشورہ کرنے کے بعد پھر میرے آقا کی بارگاہ میں آنے کے لیے نکلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی گود میں لے کر آ رہے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کا ہاتھ پکڑ کر لے کر آ رہے ہیں. سیدنا مولا کائنات ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. یہ تمام کے تمام گھر والے اہل بیت اطہار ہیں، یہ پنجتن پاک ہیں. میرے آقا ان کو لے کر آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جب میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کروں گا اے میرے گھر والوں تم اس دعا پر آمین کہنا. اللہ اکبر. اتنا دیکھنا تھا. وہ پادریوں کا رہنما کہتا ہے، عبد المسیح کہتا ہے اے عیسائیوں اللہ اکبر انی لارا وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لازال. اے عیسائیوں میں ایسے نورانی چہرے والوں کو دیکھ رہا ہوں کہ قسم خدا کی اگر یہ اللہ کی قسم کھا لے اور اللہ سے کہہ دے کہ اللہ تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دے تو ان کی دعاؤں کے برکت سے اللہ تبارک و تعالی وہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت اطہر، جشن شہداء کربلا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. محترم حضرات یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ عیسائیوں کا رہنما کہہ رہا ہے، عیسائیوں کا لیڈر کہہ رہا ہے، عیسائیوں کا قائد کہہ رہا ہے. یہ اس کا بھی عقیدہ ہے کہ نبی جو کہہ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا ہے. وہ کہتا ہے ارے عیسائیوں تم نہ جانا ورنہ اگر یہ دعا کر دیں گے تو میں دیکھ رہا ہوں پوری دنیا سے عیسائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. وہ لوگ میرے آقا کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو ٹیکس دینا منظور کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو مناظرہ کر رہے تھے اب مناظرہ نہیں کریں گے، اب چیلنج کو قبول نہیں کر رہے ہیں. حضرات محترم وہ کہتے ہیں ہم آپ کو ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں. میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں سن لو ان پر خدا کا عذاب نازل ہونے والا تھا. قسم ہے اس معبود برحق کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. اگر یہ لوگ باز نہ آتے، اگر یہ لوگ میری باتوں کو تسلیم نہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے چہرے کو بندروں اور سوروں کے چہروں میں تبدیل کر دیتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایسا عذاب نازل فرما دیتا کہ پوری دنیا میں ایک سال کے اندر پوری عیسائیت کا نام و نشان مٹ جاتا. میرے آقا فرماتے ہیں اے لوگوں یہ اسلام ہے، اسلام کی حقانیت ہے. کل بھی اسلام زندہ تھا، آج بھی اسلام زندہ ہے اور قیامت تک اسلام زندہ رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہیں اہل بیت اطہار کہ میرے آقا جب مباہلے کے لیے آ رہے ہیں تو پنجتن پاک تشریف لے کر آ رہے ہیں، مولا کائنات کو لے کر آ رہے ہیں، سیدہ فاطمہ کو لے کر آ رہے ہیں، امام حسن کو لے کر آ رہے ہیں، امام حسین کو لے کر آ رہے ہیں. یہ پاک باز وہ ہستیاں ہیں کہ پوری دنیا میں کوئی اگر ڈھونڈے تو ایسا گھرانہ نہیں ملنے والا. اللہ اکبر. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جنہیں سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں. تبھی تو احادیث طیبہ میں ہے
वारिद हुआ है। मेरे आका फरमाते हैं कि हाज़ानी इब्नाया व इब्ना इब्नती, ऐ लोगों सुन लो, ये हसनैन करीमैन है, ये हसन है, ये हुसैन है, ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं, मेरे नवासे हैं। हुमा रैहानी मेरे दुनिया, ये दोनों मेरे दुनिया के फूल हैं। मैं कभी उन्हें सूंघता हूँ, मैं कभी उन्हें चूमता हूँ। और मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों सुन लो, ऐ लोगों सुन लो, मन अहब्बा हाज़ल हसन वल हुसैना फक़द अहब्बनी व मन अबग़ज़हुमा फक़द अबग़ज़नी। ये हसन है, ये हुसैन है, जो हसनैन को प्यार करता है गोया कि उसने मुझे प्यार किया, और जो इनको नाराज करता है गोया कि उन्होंने मुझे नाराज किया। अल्लाहु अकबर। यही बात नहीं है बल्कि एक मर्तबा मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हाथों को उठाकर दुआ की थी, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा व अहिब्बहुमा व अहिब्बा मन युहिब्बुहुमा। ऐ अल्लाह, मैं इन दोनों से प्यार करता हूँ, इन दोनों को चाहता हूँ। परवरदिगार, तू भी इनसे प्यार कर, तू भी इनसे मोहब्बत कर। और ऐ परवरदिगार, उन लोगों से भी प्यार कर, उन लोगों से भी मोहब्बत कर जो इन दोनों को चाहेगा, जो इन दोनों से मोहब्बत करेगा। अल्लाह अकबर। क्या शान है हसनैन करीमैन की कि मेरे आका खुद इनसे प्यार करते हैं, खुद इनसे मोहब्बत करते हैं, और फिर अल्लाह से भी ये इल्तिजा करते हैं, परवरदिगार तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। अल्लाह अकबर। और उन लोगों से भी मोहब्बत फरमा जिनसे, जो लोग इनसे मोहब्बत फरमाएंगे। अल्लाह अकबर। दुरूद पाक पढ़ें तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरात मोहतरम, एक मर्तबा का वाकया है। हसनैन करीमैन बीमार पड़ जाते हैं, बीमारी बड़ी शदीद हो जाती है। मेरे आका को पता चला, मेरे नवासे, मेरे नूरे नजर, मेरे लखती जिगर के जिनका रोना गवारा नहीं है, कि जिनका बिलखना भी गवारा नहीं है। अल्लाहु अकबर। वो आका सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारे में सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक वाकया बयान करते हैं कि हम लोग एक सफर में आका के साथ थे। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी थी, हसनैन करीमैन भी थे। हम सफर में थे, एक जगह पड़ा हुआ मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वहां कयाम फरमाया। हमने क्या देखा कि सैयदना इमाम हसन और इमाम हुसैन, जो कि बचपने का आलम है, अभी छोटे से हैं, नन्हे से हैं, दोनों रोने लगते हैं। किस वजह से रोते हैं? पानी के लिए रो रहे हैं। मेरे आका ने उनके रोने की आवाज सुनी है। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बेचैन हो जाते हैं, फरमाते हैं, ऐ फातिमा, ये मेरे बेटे क्यों रो रहे हैं, मेरे नवासे क्यों रो रहे हैं? फातिमा अर्ज करती है, अब्बा पानी के लिए रो रहे हैं, खेमे के अंदर पानी नहीं है। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों पानी लेकर आओ। लेकिन लोगों ने पूरा का पूरा काफिला छान डाला, लेकिन किसी के पास पानी ना था। अल्लाहु अकबर। किसी के पास पानी नहीं है कि हसनैन करीमैन को पानी पिला दिया जाए। बचपने का आलम है, बच्चे को पानी ना मिले तो बच्चा कितना रोता है। अल्लाहु अकबर। दोनों हजरात हैं, रोए जा रहे हैं। मेरे आका बेचैन हैं। मेरे आका फरमाते हैं, ऐ फातिमा, एक बच्चे को मुझे दे दो। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मेरे आका को दे दिया। मेरे आका ने अपने सीने से लगाया और फिर अपनी ज़बाने नबूवत को उन्हें चुसाया है। अल्लाहु अकबर। अपनी ज़बाने नबूवत को चुसाते जा रहे हैं। इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला जो अभी रो रहे थे, मेरे आका की ज़बान को चूस कर वो खामोश हो जाते हैं। जब वो रोना बंद कर देते हैं, मेरे आका फरमाते हैं, ऐ फातिमा, लो हसन को ले लो, हुसैन को अता कर दो, हुसैन को दे दो। अल्लाहु अकबर। सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मेरे आका को दे दिया। मेरे आका ने पहले उन्हें सीने से लगाया, फिर अपनी ज़बान नबूवत को चुसाया है। चुसाए जा रहे हैं और इमाम हुसैन जो भी रो रहे थे वो खामोश हो जाते हैं। अल्लाहु अकबर। मेरे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को हसनैन करीमैन का रोना गवारा नहीं था। यहाँ तो बीमार पड़ जाते हैं, शिद्दत का बुखार है। मेरे आका को पता चला कि जब मेरे आका को पता चला हसनैन बीमार है तो अपने सहाबा को साथ
لے کر جاتے ہیں، چلو چلو ہم اپنے نواسے کو دیکھ آئیں، ان کی تیمارداری کرائیں۔ صحابہ کے ساتھ میرے آقا مولا علی کے گھر میں آتے ہیں، سیدہ کے گھر میں آتے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کی تیمارداری کی ہے۔ کسی نے کہا اے علی تم اپنے بچوں کے ٹھیک ہونے کے لیے روزے کی منت مان لو کہ اللہ تبارک و تعالی میرے بچوں کو شفا عطا فرمائے۔ مولا کائنات نے منت مان لی ہے، روزے کی نیت کر لی ہے، روزے کی منت مانی ہے۔ حضرت فاطمہ نے منت مانا ہے، آپ کی کنیز ہیں، آپ کی خادمہ سیدہ فضہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے بھی منت مان لی ہے۔ ان تینوں نے روزے کی منت مان لی کہ اگر حسنین کریمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائے تو ہم لوگ اس خوشی میں 3 دن کا روزہ رکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نوازوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ اب باری تھی نظر پوری کرنے کی، اب باری تھی منت کے اتارنے کی۔ مولا علی، سیدہ فاطمہ، سیدہ فضہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان تینوں نے روزہ رکھ لیا ہے۔ اب تو روزہ تو رکھ لیا ہے، گھر میں کچھ نہیں ہے کہ کچھ کھا کر ہم روزہ کھول لیں، کچھ پکا کر ہم روزہ کھول لیں۔ شام کا وقت ہوتا ہے، مولا کائنات ایک دکان پر جاتے ہیں، مارکیٹ میں جا کر کچھ جو لے کر آتے ہیں، جو لے کر آتے ہیں، جو کا 3 حصہ کیا جاتا ہے۔ ایک حصہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسے پیسا ہے اور پیس کر اس کی روٹی بنائی ہے، اور پھر جب افطار کرنے کا وقت آتا ہے تینوں حضرات افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ وہی ایک روٹی ہے، ایک روٹی میں 3 لوگ ہیں، 3 لوگوں کو افطار کرنا ہے۔ جیسے ہی وہاں پر بلال حبشی یا پھر جو مؤذن ہیں انہوں نے اذان دینا شروع کیا ہے، جیسے ہی یہاں پر اہل بیت کا گھرانہ ہے وہ افطار کرنے کا ارادہ کرتا ہے، دروازے پر دستک ہوتی ہے، دروازے پر صدا ہوتی ہے، اے اہل بیت اطہار، اے نبی کے گھر والے، میں بھوکا ہوں، میں یتیم ہوں، مجھے کھانا دے دو۔ اللہ اکبر۔ گھر کے دروازے پر صدا سنتے ہی وہ اہل بیت اطہار نے جو ابھی روزہ کرنے والے ہیں، اسی روٹی سے افطار کرنے والے ہیں، پورا دن بھوکا ہے، پورا دن بھوکا ہے۔ انہوں نے یہ نہ سوچا کہ ہم کیا کھائیں گے، وہ روٹی اٹھائی، آنے والے منگتے کو دے دیا، اور پھر پانی پی کر ان تینوں نے روزہ کھول لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک دن کا روزہ ہے، دوسرا دن پھر آتا ہے، پھر وہ روٹی پکائی جاتی ہے، پھر افطار کا وقت آتا ہے، پھر ایک دروازے پر دستک دیا جاتا ہے، اے اہل بیت اطہار، میں کئی دن سے بھوکا ہوں، میں قیدی ہوں، مجھے تم لوگ کھانا دے دو۔ اللہ اکبر۔ یہ گھرانے والے ہیں، کیسا ان کا دل تھا، کیسا ان کا مزاج تھا، کیسا ان کا دل تھا۔ یہ مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں کیسی رکھی تھی کہ یہ خود نہ کھاتے تھے، اوروں کو کھلا دیا کرتے تھے۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے، وہ پھر روٹی اٹھا کر آنے والے قیدی کو دے دیا جاتا ہے۔ تیسرے دن پھر جب افطار کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، 2 دن سے بھوکے ہیں، آج تیسرا دن ہے، پیٹ میں کوئی نوالا نہ گیا ہے کہ کچھ کھا کر کچھ توانائی محسوس کر لیں۔ تیسرا دن پھر ہوتا ہے، پھر دروازے پر دستک ہوتی ہے، اے اہل بیت اطہار، اے نبی کے گھر والوں، اے جود و سخا کے تاجداروں، میں ایک غریب انسان ہوں، میں مسکین ہوں، میں کئی دن سے بھوکا ہوں، مجھے کھانا دے دو۔ اللہ اکبر۔ وہ اہل بیت اطہار نے یہ نہ سوچا کہ ہم نے 3 دن سے کچھ نہ کھایا ہے، پانی پر پانی پیے جا رہے ہیں، سحری میں بھی پانی پی رہے ہیں، افطاری میں بھی پانی پی رہے ہیں، کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ وہ پوری روٹی اٹھا کر آنے والے مسکین کو دے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ادا میرے پروردگار کو اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو، اس ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت کریمہ کی شکل میں آیت کریمہ کا نزول فرما دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَيُحِبُّونَ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اللہ اکبر۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ کا نزول فرمایا ہے کہ اے لوگوں، یہ اہل بیت کے گھر والے ہیں، یہ کچھ بھی دیتے ہیں، کچھ بھی نیک عمل کرتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں۔ یہ تمہارا شکریہ نہیں چاہتے ہیں، تمہارا تھینکس نہیں چاہتے ہیں، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ حضرات محترم، یہ اہل بیت اطہار کے گھرانے والے ہیں۔ پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا
شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات محترم، مجھے بہت ساری باتیں بیان کرنی ہیں حسنین کریمین کے بچپنے کا۔ ایک اور واقعہ آپ حضرات سماعت فرما لیں کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین نے تختی پر کچھ لکھا ہے، اللہ اکبر، بچے کچھ نہ کچھ لکھتے ہیں، ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہیں، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں، بھائی بہن سے مقابلہ کرتا ہے، بہن بھائی سے مقابلہ کرتی ہے، بھائی بھائی سے مقابلہ کرتا ہے، دیکھ تو نے بہتر لکھا ہے یا میں نے بہتر لکھا ہے، اللہ اکبر۔ آج میری بھی دو بچے ہیں، وہ بھی ایک دوسرے سے کمپٹیشن کرتے ہیں۔ ہمیں تجربہ ہے کہ وہ زمانہ کیسا رہا ہوگا کہ جب حسنین کریمین رضوان رضی اللہ تعالی عنہما نے تختی لکھی ہے اور ایک دوسرے سے کمپٹیشن کر رہے ہیں کہ بھیا تمہاری تحریر اچھی ہے یا میری تحریر اچھی ہے، چلو چل کر دکھاتے ہیں۔ ہم اور آپ چلتے ہیں مولا کائنات کے پاس، اپنے ابا کے پاس چلتے ہیں، اللہ اکبر، میرے ابا مولا کائنات ہیں، یہ دونوں بیٹے ہیں، اپنے ابا کے پاس پہنچتے ہیں، مولا کائنات کے پاس پہنچتے ہیں، وہ مولا علی جن کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا یہ علم کا دروازہ ہے، لوگ ان کے پاس اپنے مسائل کو حل کروانے کے لیے آتے ہیں۔ عمر فاروق اعظم نے تو یہاں تک کہ فرما دیا تھا کہ اے لوگوں، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، علی ہیں جنہوں نے میری رہبری کی ہے مسائل کے بتانے میں، فیصلہ کے کرنے میں، یہ علی ہیں۔ جب دیکھا کہ دونوں بچے اپنی تختی لکھوا کر لکھ کر لے کر آئے ہیں اور یہ کمپٹیشن کر رہے ہیں تو مولا علی فرماتے ہیں اے میرے بچوں، میں اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا، اللہ اکبر، وہ مولا کائنات ہیں جو جنہوں نے بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں لیکن آج اپنے بچوں کا فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، اور فرماتے ہیں جاؤ اپنی امی کے پاس چلے جاؤ۔ وہ لوگ دوڑے دوڑے امی کے پاس پہنچتے ہیں، سجدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اے امی جان لو دیکھو بھیا کی تحریر اچھی ہے کہ میری تحریر اچھی ہے۔ ماں نے دونوں کی تحریر کو دیکھا، اگر حسن کے بارے میں کہہ دیں تو حسین کو رنج ہوگا، اگر حسین کے بارے میں کہہ دیں تو حسن کو تکلیف ہوگی۔ وہ سیدہ فرماتی ہیں اے بچے جاؤ سرور دو عالم کے پاس چلے جاؤ، سید الانبیاء کے پاس چلے جاؤ، جو دنیا کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں، جو دنیا کا فیصلہ کرتے ہیں، جو دنیا والوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ یہ دونوں نواسے ہیں، بھاگے بھاگے جا رہے ہیں سید الانبیاء کی بارگاہ میں، نانا جان دیکھ لو کس کی تحریر اچھی ہے، ہم نے تختی کو لکھا ہے، اللہ اکبر۔ سید الانبیاء ہیں، سوچ رہے ہیں کہ اگر حسن کے بارے میں کہیں گے حسین کو تکلیف ہوگی، حسین کے بارے میں کہیں گے حسن کو تکلیف ہوگی۔ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، اے جبریل جاؤ اور میرے محبوب سے کہہ دو آج یہ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اور جبریل جنت سے ایک سیب لے کر جاؤ اور میرے محبوب سے کہہ دو کہ یہ سیب کو کاٹ کر ہوا میں اچھالا جائے گا، یہ سیب یہ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے جبریل جاؤ میرے محبوب کی بارگاہ میں اور کہہ دینا کہ یہ سیب ہوے میں اڑایا جائے گا، اور یہ سیب جس کی تختی پر گرے گا اسی کی تحریر اچھی ہوگی، اللہ اکبر۔ جبریل امین ہے جو جنتی سیب کو آسمان میں اڑاتے ہیں، ہوے میں اڑاتے ہیں، وہ آسمان جب ہوے سے نیچے آنے لگتا ہے، قدرت کو منظور نہ تھا کہ کسی ایک کی تحریر کو اچھی کہی جائے، پروردگار عالم نے بھی سوچا کہ اگر ایک کو کہا جائے گا دوسرے کو تکلیف ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ دیکھو، ہوے میں ہی وہ سیب الگ ہو جاتا ہے، ایک ٹکڑا حسن کی تختی پر اور ایک ٹکڑا حسین کی تختی پر گر جاتا ہے، اور دنیا والوں کو بتا دیا جاتا ہے اے دنیا والوں دیکھ لو کسی کے دل کو بھی دکھانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی گوارا نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ نونہال یہ بچے ہیں کہ جن کے دل کو دکھانا بھی پروردگار گوارا نہیں کرتا، کہ کسی ایک کو کہہ دیں تو دوسرے کو تکلیف ہو۔ حضرات آج ہم اسی امام کی یاد منانے کے لیے پوری دنیا سنیت میں جگہ جگہ محفلیں قائم کرتے ہیں، مجلسوں کا انعقاد کرتے ہیں، وہاں پر ہم اور آپ لوگوں میں شیرینی تقسیم کرتے ہیں۔ بارگاہ شہید الشہداء میں، بارگاہ شہداء کربلا میں ہم نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو لوگ
मजलिसें भी कायम करते हैं, जो लोग शीरीनी भी तकसीम करते हैं, जो लोग इसाले सवाब की महफिल भी कायम करते हैं, लेकिन आज वो लोग बबांगे दहल ऐलान कर रहे हैं, धड़ल्ले से ऐलान कर रहे हैं कि ऐ लोगों, ताजिया बनाना जायज है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में इस हद तक जा चुके हैं कि वो अच्छे काम में बुरे काम को दाखिल कर रहे हैं, अच्छे फेल में बुरे फेल को दाखिल कर रहे हैं। ऐ प्यारे, कुछ लोग आपको मिलेंगे, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, आप यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक पे देखते होंगे छोटी छोटी क्लिपें आज कुछ लोग वायरल कर रहे हैं। कोई कह रहा है ताजिया बनाना जायज है, कोई कह रहा है कि ढोल बजाना जायज है, कुछ लोग मार्केट में डमरू बजाते नजर आते हैं, कुछ लोग कहते हैं जैसे ही मुहर्रम का महीना आ जाए, मुहर्रम का महीना आ जाए, ढोल बजाना जायज है, ताशे उठाना जायज है, अलम उठाना जायज है, ताजिया को गली कूचे में फिराना जायज है। मैं उन लोगों से कहता हूं कि ऐ लोगों, लगता है तुमने किताबों का मुताला नहीं किया है, तुम लोगों ने किताबों को नहीं पढ़ा है। आओ मैं तुम्हें इस्लाम की हकीकत को बताऊं, आओ मैं तुम्हें हक्कानियत को दिखाऊं, आओ मैं तुम्हें अपने अकाबिरीन के लिखे हुए कलिमात को दिखाऊं कि हमारे अकाबिरीन ने क्या फरमाया है, शाह मुहद्दिस अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने क्या फरमाया है, मेरे रजा आला हजरत ने क्या फरमाया है, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने क्या फरमाया है, सरकारे कला, सरकारे मुहद्दिस आजम सरकारे कला ने क्या फरमाया है, और किशोशा के ताजदार सरकारे कला ने क्या इरशाद फरमाया है। हजरत मोहतरम, पहली बात बताता हूं कि ताजिया बनाना, जो आज के डेट में कुछ लोग हैं ताजिए को बनाकर एक लंबा सा मीनार बना देते हैं, उसमें वहां पर 2 कब्रें बना देते हैं, अबरक पन्नियां डाल देते हैं, कुछ लोग घोड़ा बना देते हैं और फिर गली गली कूचा कूचा ढोल के साथ उसे निकालते हैं और कहते हैं ये इमाम हुसैन की मोहब्बत है, ये इमाम हुसैन की चाहत है। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों, तुम लोगों ने गलत कामों को इमाम हुसैन से तमसील दे दी है, तुम लोगों ने गलत फेल को इमाम हुसैन की तरफ मिसाल बनाकर पेश कर दिया है। आओ हम और आप किताबों की रोशनी में देखें कि ताजिया बनाना जायज है कि नहीं। कुछ लोगों को आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, आप हजरत मेरी तरफ देखें, मेरी तरफ देखें, तब मैं बताऊं आपको, कुछ बातें बताना चाहता हूं, बताकर मैं चला जाऊंगा। नहीं सुनना है तो बोलो मैं अभी उठ जाऊं, नहीं सुनना है तो अभी उठ जाऊं, मैं अपना गला ना फाड़ूं। मैं तुम्हें कुछ हक्कानियत की बातें बताने जा रहा हूं। आज कुछ लोग हैं जो अलल ऐलान कहते हैं कि ताजिया बनाना जायज है। आओ मैं सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक किताब फतावा रज़विया है, आला हजरत से सवाल हुआ, ऐ रज़ा ये बता दें कि आज आप दिन की पहचान बन चुके हैं, आज आप मसलक की पहचान बन चुके हैं, आज हमारी जान बन चुके हैं। आज अगर दुनिया में सुन्नियत पहचानी जाती है तो मैं रज़ा से पहचानी जाती है। आज दुनिया में अगर अहले सुन्नत वल जमात पहचानी जा रही है तो मसलके बरेलवी से पहचानी जा रही है, मसलके आला हदीस से पहचानी जा रही है। आज पूरी दुनिया में अगर किसी का सलाम पढ़ा जाता है, मुस्तफा जान रहमत पहला को सलाम, तो आला हदीस का पढ़ा जाता है। ऐ रज़ा आप बताएं कि ये ताजिया बनाना, गली गली फिराना, उसमें मिठाई रखकर वहां मजलिसें मानना और वहां पर नियाज फातिहा करना, गली कूचे में फिराना, अलम को उठाकर गली गली फिरना और उनको साथ लेकर जाना, आगे आगे ढोल बजाना, ये कहां से साबित है? ये सही है या गलत है? आओ उठाओ, ये फतावा रज़विया जिल्द 34 है, सफा नंबर 489 में आला हजरत से सवाल हुआ। क्या सवाल हुआ? किसने सवाल किया? आप हजरत समाअत करें। मसला नंबर 179 है। सवाल करने वाले हैं खलील अहमद, जो बदायूं के रहने वाले हैं, बदायूं के रहने वाले खलील अहमद ने आला हजरत से सवाल किया। कब सवाल किया? सन 1319 में, करीब आज से 125 साल पहले आला हजरत से सवाल हुआ था। अरे आला हजरत ये बताइए कि ताजिया का बनाना और देखना, उन पर दिल से मोतकिद होना अहले सुन्नत वल जमात को चाहिए या नहीं चाहिए, और जो ऐसा करे उस पर शरीयत का क्या हुक्म है? ये
आला हज़रत से पूछा गया कि ताजिया बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, सुनो जवाब तो सुनो। आला हज़रत लिखते हैं ताजिया राहिजा मजमए बिदआते शनिया सय्या है, उसका बनाना देखना ये जायज नहीं। कौन कह रहे हैं? आला हज़रत कह रहे हैं कि ये ताजिया बनाना ये बिदअत सय्या है, बुरी बिदअत है, न इसका बनाना जायज है न इसका देखना जायज है। सिर्फ ये एक ही जगह नहीं है, बल्कि आओ और आपको दिखाता हूँ। 490 उठाओ, 491 उठाओ, 492, 93 उठाओ, हर जगह आला हज़रत लिखते नजर आते हैं ये ताजिया बनाना ये नाजायज और हराम है। यही नहीं, कुछ लोगों ने तो यहां तक के सवाल किया, मौलाना ज़फरुद्दीन साहब ने सवाल किया 26 मुहर्रम को 1330 हिजरी में, आज से करीब 115 साल पहले ये आला हज़रत से सवाल हुआ। आज कुछ लोग कहते हैं ना, कह रहे आजकल के मौलवी ये ताजिया को मना करते हैं, मना करें। अरे हमारे बड़े बड़े जो बुजुर्ग थे वो ताजिया के साथ पीछे पीछे चलते थे। ये कहते हैं, हमें भी कहा कर कहते, आप लोगों से भी कहते होंगे, सोशल मीडिया पर भी कहते होंगे, कह रहे ये लोग क्या जाने हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग। कौन बुजुर्ग? नाम बता दो। वो लोग कहते हैं सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक हांसी अलैहिर्रहमा, उनका वाकया बताते हैं और 2 वाकया बताते हैं, एक वाकया नहीं बल्कि 2 वाकया। कहते हैं हुजूर ये बताइए कि मुहर्रम की 10 तारीख थी, हजरत मौलाना सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक एक ताजिया के साथ हो लिए जो जुलाहों का था और मसनूई करबला में दफन होने के लिए लोग लिए जाते थे। आपकी वजह से और खुद्दाम मुरीदीन भी साथ हो लिए, करबला तक साथ साथ रहे, बल्कि देर तक क़याम फरमाया। कुछ दिनों बाद बाज़ खास मुरीदीन ने पूछा तो फरमाया मुझे ताज़ियों से क्या मतलब, हम तो इमाम आली मकाम को देख कर गए थे। ये सवाल हुआ आला हज़रत से कि सैयदना अब्दुल रज़्ज़ाक बांसी अलैहिर्रहमा जो अहले सुन्नत के एक बड़े आलिम हैं, उनके बारे में लोग कहते हैं एक मर्तबा उनके सामने से ताजिया गुजरा तो वो वजू कर रहे थे, फौरन खड़े हो गए और ताजिया के पीछे पीछे चलने लगे। सिर्फ चले ही नहीं बल्कि जहां पर दफन किया जाता है वहां तक गए और हाथ क़याम की हालत में खड़े हो गए, जिस तरह हम नमाज की हालत में खड़े होते हैं। जब लोगों ने पूछा हुजूर आपने ऐसा क्यों किया, आप तो ताजिया के साथ साथ जा रहे थे, ऐसा क्यों किया? वो फरमाते हैं अरे हमें ताजिए से कुछ मतलब नहीं है, बल्कि हमने तो देखा इमाम हुसैन ताजिया वालों के साथ जा रहे थे तो हम भी साथ साथ हो ली। ये वाकया वो लोग बयान करते हैं। और आज से 135 साल पहले आला हज़रत से पूछा हुजूर ये वाकया सही है या गलत है? सुनो आला हज़रत क्या जवाब देते हैं। आला हज़रत लिखते हैं ये हिकायतें महज गलत हैं, बेअसल हैं, ये गलत है वाकयात, इसकी कोई असल नहीं है। ताजियादारों को न कोई दलील शरई मिलती है न किसी मोतमद का कौल मिलता है, यानी शरीयत में कोई दलील नहीं मिलती है तो कुछ भी किसी बुजुर्ग को चिस्पा कर देते हैं कि फला बुजुर्ग ने किया, फला बुजुर्ग ने किया। और आला हज़रत फरमाते हैं अरे यही नहीं बल्कि कोई तो मौलाना फजल रसूल बदायूनी अलैहिर्रहमा के बारे में कहता है, उन्होंने भी ताजिया बनाया। कोई कहता है मौलाना फजलुर रहमान अलैहिर्रहमा ने, उन्होंने भी ताजिया बनाया। अरे यही नहीं, आला हज़रत लिखते हैं अरे कुछ तो ऐसे भी हैं जो मेरे दादा के बारे में कहते हैं कि आला हज़रत के दादा ने भी ताजिया को उठाया है और ताजिया के साथ साथ चले हैं। फिर आला हज़रत लिखते हैं ऐ लोगों अभी तो मैं जिंदा हूं, कुछ लोगों ने मेरे बारे में कह दिया। सुनिए ये आला हज़रत क्या कहते हैं। आला हज़रत लिखते हैं ये गलत बयानी करने वाले मैं जिंदा हूं, मेरे बारे में कह दिया। क्या लोगों ताजिया के साथ साथ ये चल रहे हैं, मैं तो जिंदा हूं, मैं तो हमेशा जो ताजियादारी होती है नगर नगर डगर डगर फिराया जाता है, मन्नतें मानी जाती हैं, मैंने इस पर तो पूरी किताब लिख दी, ये नाजायज और हराम है। तो फिर ये लोग मेरी तरफ वाकयात को मंसूब कर देते हैं।
حضرات آپ کے سامنے بھی ملیں گے کہ فلاں بزرگ نے ایسا کیا، فلاں بزرگ نے ایسا کیا، لیکن اعلی حضرت کے یہ فتاوی رضویہ کو آپ حضرات اٹھا کر دکھا دینا کہ اعلی حضرت نے لکھا ہے، فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 ہے، صفحہ نمبر 489 میں اعلی حضرت نے لکھا ہے، اس کے آگے پڑھتے چلے جانا۔ یہی نہیں بلکہ صفحہ نمبر 511 میں آپ نے ایک رسالہ لکھا جس رسالے کا نام ہے اعالی الافادہ فی تعزیت الہند و بیان شہادہ، ہندوستان میں تعزیہ داری اور بیان شہادت کے احکام سے متعلق بلند پایا فوائد۔ یہ اعلی حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں لکھا ہے اے لوگو یہ مروجہ تعزیہ داری جو بنا کر پھرایا جاتا ہے یہ ناجائز ہے۔ ہاں اگر بنانا ہے اتنی اجازت شریعت میں ہے، کتنی اجازت ہے پتہ ہے؟ میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں شریعت میں اتنی اجازت ہے جس طرح کعبہ کی تصویر بنا کر گھروں میں مسجدوں میں ٹانگی جاتی ہے اور مدینے کی تصویر کو بنا کر گھروں میں ٹانگی اور رکھی جاتی ہے اور بعد سامنے کھڑا ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، اعلی حضرت فرماتے ہیں بس اتنی اجازت ہے کہ اگر تم کو بنانا ہے امام حسین کی تصویر، امام حسین کے روضے کی تصویر بنانا ہے تو صرف اتنا بناؤ کہ امام حسین کا جو گنبد ہے، امام حسین کی جو مزار پاک ہے، اصل مزار پاک کو بناؤ اور مسجد میں یا گھر میں رکھو اور اس کا احترام کرو، بس اتنا اور کچھ نہیں۔ یہ نہیں کہ اس کو لے کر پھرو نگر نگر ڈگر ڈگر گلی گلی کوچا کوچا، نہیں۔ اعلی حضرت لکھتے ہیں اگر تمہیں اتنی ہی محبت ہے تو تم لوگ صرف امام حسین کے روضے کا نقشہ بناؤ جس طرح مکے کا روضہ بناتے ہو۔ یہ بتائیے جو یہ تعزیہ دار لوگ جو بناتے ہیں لمبا لمبا مینار بنا دیتے ہیں، کیا کبھی آپ نے گوگل پہ دیکھا؟ کیا کبھی وہاں عراق میں جا کر امام حسین کا روضہ دیکھا؟ ایسا لمبا لمبا 50 فٹ کا ہے، 100 فٹ کا ہے، 200 فٹ کا ہے۔ کیا امام حسین کا روضہ ایسا ہے کوئی آدمی گھر بنائے، گھر پہ کالا گلاف لٹکا دے اور کہیں آپ سے کہے بھیا چلو کعبے کی زیارت کر لو، کعبے کا طواف کر لو، جوتا اٹھاؤ گے مارو گے دنا دن؟ ارے پگلے اپنے گھر پہ تم غلاف چڑھا کر اسے کعبے کا نام دیتے ہو؟ ارے یہ کعبہ نہیں ہے بلکہ یہ تمہارا گھر ہے۔ تو اگر آج کوئی امام حسین کا روضہ نہ بنا کر لمبا لمبا مینار بنا دے اور پھر آپ سے کہے کہ اے لوگو یہ امام حسین کا روضہ ہے تو کوئی قبول کرے گا؟ کوئی علم والا کوئی عقل والا قبول نہ کرے گا۔ یہ امام حسین کا روضہ نہیں ہے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں اگر اتنی محبت ہے تو تم امام حسین کا روضہ جو صحیح ہے اسے بناؤ، بس اور کچھ نہیں۔ اٹھا کر پڑھ لینا، یہ کتاب یہیں رہے گی کہیں جائے گی نہیں۔ صفحہ نمبر 479 اور 511 جلد نمبر 24 اے ہے کتنا پیارا نمبر ہے 24۔ رد بھی کیا ہے اعلی حضرت نے تو ایسے نمبر کو لے کر کیا ہے کہ جو نبی کا بھی گستاخ ہے اور صحابہ کا بھی گستاخ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان لوگوں کا بھی رد کر دیا امام اور اہل سنت اعلی حضرت نے۔ اور کچھ لوگ، آخری بات بتا کر چلا جاؤں گا، کچھ لوگ کہتے ہیں دھڑلے سے اعلان کرتے ہیں، ایک صاحب نے تو اعلان کر دیا کہ کوئی نفس تعزیہ کو روضہ امام حسین کو غلط ثابت کر دے میں 1 کروڑ انعام دوں گا۔ ارے عقل کے اندھے کون ہے جو روضہ امام حسین کا انکار کرتا؟ ہم بھی کہتے ہیں امام حسین کا روضہ بناؤ، اعلی حضرت نے بھی کہا، ہمارے اکابرین نے بھی کہا امام حسین کی جو اصل روضہ ہے اسے بناؤ، گھر میں رکھو، ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، گلی کوچے میں نہ پھر پھراؤ، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں۔ دوسرے صاحب کھڑے ہوئے دھڑلے سے، کوئی بلاتا نہیں ہے، اسٹیجوں پہ کوئی بلاتا نہیں ہے، جن کا پیٹ اگر پل رہا ہے تو گلی گلی جا کر گھر گھر جا کر لوگوں کا نوالا کھا کر ان کا پیٹ پلتا ہے۔ کہتے ہیں اے لوگوں یہ ڈھول بجانا جائز ہے، جیسے ہی محرم کا مہینہ آ جائے تم لوگ ڈھول بجانا شروع کر دو۔ ارے ہم ڈھول جانتے ہو کس لیے بجاتے ہیں؟ ہم اعلان کرنے کے لیے بجاتے ہیں۔
اللہ اکبر. اور حوالہ دیں گے فتاوی عالمگیری کا. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ اعلان کرنے کے لیے ڈھول بجانا جائز ہے. ارے فتاوی عالمگیری تمہیں نظر آ گئی, تم نے اٹھا کر پڑھ لیا, ہمارے اعلیٰ حضرت کو نظر نہ آئی, مفتی اعظم ہند کو نظر نہ آئی, تمہارے باپ دادا حضور شیر بیش اہل سنت غزالی زباں کو نظر نہ آئی. انہوں نے اپنی کتاب میں کہیں لکھا نہیں کہ اعلان کرنے کے لیے ڈھول بجانا جائز ہے, کہیں پر یہ نہ لکھا کہ ڈھول بجانا جائز ہے. انہوں نے بھی پوری زندگی اگر کسی کا رد کیا ہے تو وہابیت کا رد کیا ہے, دیوبندیت کا رد کیا ہے, بری بری بدعتوں کا رد کیا ہے, اور یہ فرمایا ڈھول بجانا یہ تمام چیزیں ناجائز و حرام ہیں. تمہیں نظر آ گیا, انہیں نظر نہ آیا. اٹھاؤ یہ کتاب, اسی فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 میں اور 479 کے آگے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں, اے لوگو سنو, علم تعزیہ بنانا, ڈھول تاشا بجانا یہ سب ناجائز و حرام. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ڈھول بجانا ناجائز چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو. تم نے کیسے ثابت کر دیا کہ اعلان کے لیے ڈھول بجانا جائز؟ ہاں, حضور شیر بیش اہل سنت علیہ رحمہ جن کا مقام اتنا بڑا کہ ہماری یہ ٹوپیاں ان کے قدموں پہ قربان ہو جائے, ہماری یہ جانیں, ہماری یہ عظمتیں ان کی قدموں پہ قربان ہو جائیں. اللہ اکبر. انہوں نے پوری زندگی کبھی نہ کہا ڈھول بجاؤ. آج کچھ لوگ ہیں جو دھڑلے سے کہہ رہے ہیں ڈھول بجانا جائز ہے. یہ سراسر اعلیٰ حضرت, اور صرف اعلیٰ حضرت ہی نہیں, اسلامی شریعت کی پامالی ہے, اسلامی شریعت کی مخالفت ہے. جو کہہ رہے ہیں یہ جائز ہے, اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے کہ یہ ڈھول بجانا, تاشیہ کرنا, تعزیہ بنانا, ماتم کرنا, چھاتی پیٹنا, یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں. آج اگر کوئی آپ کے سامنے کہے, کوئی چھوٹی کلپس لے کر آئے تو آپ یہ کتاب اٹھا کر دکھا دینا کہ اے لوگوں دیکھو یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ڈھول بھی ناجائز اور تعزیہ بنانا بھی ناجائز. ایک چیز اور بتاؤں, ایک کلپ اور وائرل ہو رہی ہے, بہت وائرل ہوتی ہے. کہتے ہیں یہ کچھ مولوی ہیں جو اپنی ممبروں پہ کھڑے ہو کر, اپنے محرابوں پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں تعزیہ والوں کو برا بھلا کہتے ہیں, تعزیہ والوں کی مخالفت کرتے ہیں اور تعزیہ کو ناجائز و حرام کرتے ہیں. ارے کیوں کہتے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے تو تعزیہ والوں کی, تعزیہ کرنے والوں کی برائی نہیں کی, تعزیہ کرنے والوں کو اپنا کہا ہے. تعزیہ والوں کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ عقیدتاً ہم میں سے ہیں, وہ جو کچھ کرتے ہیں ان محبوبوں کی محبت میں کرتے ہیں. یہ جملہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 455, اسی اعلیٰ حضرت کے اس فتوے کو لے کر, اس ایک جملے کو لے کر وہ لوگ لوگوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے تعزیہ بنانے والوں کی مخالفت نہیں کی, بلکہ کہا عقیدتاً ہم میں سے ہیں, اور جو تعزیہ بناتے ہیں وہ تو محبت میں بناتے ہیں. ارے محبت میں بنانا جائز, یہ کہہ دیا. اب میں ان کی عقل پر ماتم کروں گا, کیونکہ سوالے سنی جواب دیگر, مارے گھٹنا پھوٹے سر, وہی والا مسئلہ ہے. آپ سے اگر کوئی سوال کرے یہ بتائیے کہ انسان کا وضو کیسے ٹوٹتا ہے, تو آپ کیا کہو گے؟ یہی نا کہ اگر انسان کے جسم سے ریح خارج ہو جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. ارے یہ تو نہیں کہو گے نا کہ اگر گندگی کے اوپر سے چلا گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا, یہ تو نہیں ہوگا نا. سوال جو ہوگا جواب وہی دو گے نا. کوئی بھی انسان سوال جیسا جواب ویسا ہوگا. اگر کوئی سوال کرے کہ ابھی رات ہے, ابھی رات ہے, یہ رات میں, چاندنی رات میں جب آسمان میں یہ چاند چمکتا ہے تو بتائیے چاند جب چمکتا ہے تو یہ چاند کی چاندنی 14ویں رات میں ہے یا 13ویں رات میں؟ آپ اسی اعتبار سے جواب دو گے کہ چاند کی جو 14ویں رات ہے اسی کو کامل چاند کہتے ہیں, اور ویسے ہی جواب دو گے. اعلیٰ حضرت سے فتاوی رضویہ کے 8ویں جلد میں نماز کے تعلق سے سوال ہوا.
کس کے تعلق سے؟ نماز کے تعلق سے، اور وہ بھی جمعہ کے تعلق سے۔ اب میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، میری طرف دیکھیں آپ حضرات، بس 5 منٹ، میں نے سوچا تھا جلد ختم ہو جائے گا لیکن وقت ہو گیا، یہ بتانا ضروری تھا۔ اعلی حضرت رضی اللہ تعالی، پڑھیں درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، اعلی حضرت سے سوال کیا ہوا تھا؟ اعلی حضرت سے سوال ہوا تھا کہ حضور یہ بتائیے، بریلی شریف میں ابھی جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن عاشورہ کا دن پڑ رہا ہے۔ سنو یہاں، آپ حضرات سنو، ایک آدمی کو بولنے تو سب یہاں سنو، سب کی ضرورت نہیں ہے وہاں پر۔ اعلی حضرت سے سوال ہوا کہ حضور عاشورہ کا دن 2 سے 3 منٹ انشاءاللہ میں بات کمپلیٹ کر دوں گا۔ عاشورہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن پڑ رہا ہے۔ جمعہ کا دن لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں اور تعزیہ بنانے والے بھی نماز پڑھنے آئیں گے۔ حضور یہ بتائیے، یہ تعزیہ بنانے والے اگر ہماری نماز میں شامل ہو جائیں تو کیا ہمیں جماعت کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یہ سوال تھا اعلیٰ حضرت سے۔ یہ تعزیہ بنانے والے ہماری جماعت میں شامل ہو جائیں تو کیا ہمیں جماعت کا ثواب ملے گا؟ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، اے لوگو، یہ جو تعزیہ بنانا ہے یہ برا کام ہے، بدعت عملی ہے، لیکن اگر وہ لوگ ہماری نماز میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ سنی ہیں، اہل سنت والجماعت کے لوگ ہیں، اگر وہ لوگ ہماری جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں تو ہماری نماز میں کوئی خرابی واقع نہیں ہوگی اور ہمیں جماعت کا ثواب ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ کیونکہ وہ ہمارے اولیاء کرام کو مانتے ہیں، ان سے دشمنی نہیں رکھتے، عقیدتاً ہم میں سے ہیں۔ یہ جواب اعلیٰ حضرت دے رہے ہیں اور پھر آخر میں کہتے ہیں، جس بات کو لے کر یہ کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے لکھا، یہ عقیدتاً ہم میں سے ہیں اور جو کچھ کرتے ہیں پیش خود محبت محبوبان خدا کی نیت سے کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا، یہ تعزیہ بنانے والے سنی ہیں، ان کا عقیدہ بھی وہی عقیدہ جو ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر یہ جماعت میں شامل ہو جائے ہمیں جماعت کا ثواب ملے گا، لیکن جو یہ ان کا خیال ہے پیش خود، ان کا خیال، ان کا وہم و گمان جو ہے یہ ہم محبت میں کرتے ہیں، یہ محبت کچھ نہیں ہے بلکہ یہ برا عمل ہے اور برے عمل کی بنیاد پر یہ تعزیہ بنا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ تعزیہ بنانا ناجائز و حرام ہے۔ یہ تمام کی تمام باتیں جو میں نے بتائی ہیں پورے حوالے کے ساتھ بتائی ہیں۔ اگر آپ کو کچھ کنفیوژن ہو تو کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، رضوان بھائی کے پاس کتابیں رہیں گی، میں نے جو صفحہ بتایا وہ صفحہ آ کر پڑھ لیجئے گا اور کسی عالم کے پاس جا کر اس کا مفہوم پوچھ لیجئے گا، انشاءاللہ وہی مفہوم ہوگا جو میں نے بتایا ہے۔ خوب کی سیری چمن پھول چونی شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسینی مرحبا، یا نور العینی مرحبا، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، یا حبیبی مرحبا، یا حبیبی مرحبا، جد الحسینی
الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا جائے نا جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام جائے نا جب تک غلام خلد ہے سب پر حرام ملک تو ہے آپ کا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا غوث اور خواجہ پیا اور میرے احمد رضا غوث اور خواجہ پیا اور میرے احمد رضا سب کو تمہاری عطا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے آقا کام وہ لے لیجئے آقا تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود یا حبیبی مرحبا یا حبیبی مرحبا جد الحسینی مرحبا یا نور العینی مرحبا الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء صلى الله تعالى عليك وسلم پروردگار کا سب بندہ نوازا الہ العالمین مولا کریم جو یہاں پر نعت و مناقب پڑھے گئے صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کیا گیا جو کچھ بھی شریعت کی باتیں بتائی گئی مسائل اور عقائد بیان کیے گئے مولا پڑھنے میں پیش کرنے میں بیان کرنے میں بتانے میں مولا جو بھی غلطی عمدن یا ساون لغزشیں ہو گئی مولا تو اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما الہ العالمین اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہماری حاضری کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا مولا کریم ہم سب کے جملہ گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف فرما ایمان پر استقامت ایمان پر خاتمہ عطا فرما مائل و عیال حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما صحیح دین سیکھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما مولا تمام بری باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اعمال خیر کرنے کی توفیق عطا فرما رزق حرام سے بچا کر رزق حلال عطا فرما
فرما، جو مقروض ہے مولا انہیں بارے قرض دوش فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، مولا کریم جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا دے، مولا کریم ہم میں اتفاق اور اتحاد کا جذبہ قائم فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو ایمان عقیدے کی حفاظت فرما، مولا کریم جن جن لوگوں نے اس بزم کو رچایا ہے بسایا ہے مولا جو یہاں موجود ہیں مولا سب کی دلی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے، سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مولا کریم ہم سب کو شریعت اسلامیہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، مسلک اعلی حضرت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول